السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں آپ کو بتانے والا ہوں نقش مثلث کے بارے میں، یعنی کہ مثلث نقش کس طریقے سے بنائے جاتے ہیں اور کس طریقے سے ان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو قلم بنائے جاتے ہیں محبت کے لیے اور نقش کے لیے، ان کا بھی بہت اہم رول ہوتا ہے، لیکن آج کل اکثر یہ ہوتا ہے کہ ریڈی میڈ جو قلم وغیرہ آتے ہیں آدمی ان سے بھی کام چلا لیتا ہے، لیکن میں اس کو بھی بتانا آپ کے لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو محبت کا نقش بھرنا ہے اور آپ کو قلم بنانے کی ضرورت ہے، آپ چاہتے ہیں کہ قلم میں خود بناؤں، تو آپ کو چمیلی کا لکڑی کا قلم بنانا چاہیے، اور اس کو چھیلنے کے لیے جو سیاہی کا حصہ ہوتا ہے اس کو بنانے کے لیے آپ کو اس طریقے سے پکڑ کے اپنی طرف کسی تیزدار چھری سے چھیلنا چاہیے محبت کے نقش کے لیے۔ اور اگر آپ کو بغض وغیرہ کے تعویذ لکھنا ہے تو آپ کو ببول کے پیڑ کی لکڑی لینی چاہیے، اور اس کو چھیلنے کا طریقہ اس طریقے سے ہوگا، تیز چھری سے آپ کو اس کو باہر کی طرف چھیلیں گے تو آپ کا یہ بغض کے لیے ہو جائے گا، اور یہ چمیلی والا قلم محبت کے لیے ہو جائے گا، اور اس کے اثرات آپ کو زیادہ دیکھنے کے لیے ملیں گے۔ تو ناظرین، ان نقشوں کی بات کرنے سے پہلے میں آپ کو یاد دلا دوں کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے، اور ہماری ویڈیو کو لائک کرنا بالکل نہیں بھولنا ہے۔ اسی کے ساتھ میں آپ کو ہمارے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور چلتے ہیں ہمارے ویڈیو کی طرف۔ تو ناظرین، جیسے کہ آپ یہ نقشہ دیکھ رہے ہیں، آپ اس کا اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا لوگ باغ کاغذ لیتے ہیں، قلم لیتے ہیں، اور اس طریقے سے لکیریں کھینچنا شروع کر دیتے ہیں اور کھانے بنا کر نقش بھر دیتے ہیں۔ ناظرین، میں آپ کو بتا دوں یہ طریقہ بھی غلط ہوتا ہے۔ اس کا جو گھر ہیں، جو کولم ہیں نقش کے، اس کو بنانے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جب بھی کوئی نقش بنانے کی سوچیں، آپ ارادہ کریں، تو آپ پہلی لکیر کو اس طریقے سے سیدھے ہاتھ کی طرف سے آپ الٹے ہاتھ کی طرف لے کے جائیں گے، پھر دوسری لکیر اس طریقے سے، پھر تیسری اس طریقے سے، اور چوتھی اس طریقے سے، اور اس کے بعد میں آپ سیدھے ہاتھ کی طرف سے پہلی لکیر بند کرتے ہوئے جائیں گے، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی، اس طریقے سے کولم بنانے چاہیے۔ اس سے اثرات بڑھ جاتے ہیں۔ تو ناظرین، جیسے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو آپ نے دیکھ رہے ہیں کہ میں نے گنتی انگلش والی بھر دی ہے یہاں پہ، تو آپ کو میں بتا دوں میں نے اس لیے بھری ہے تاکہ جو لوگ اردو کی گنتی سے واقف نہیں ہیں وہ لوگ بھی اچھے سے سمجھ سکیں، اور اگر آپ یہ والی گنتی بھی بھر لیتے ہیں تو بھی آپ کے نقش میں اثر رہے گا، ایسی کوئی دقت والی بات نہیں ہے، لیکن اردو کی گنتی زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ اچھا، یہ جو نقش آپ دیکھ رہے ہیں یہ آتشی چال کا نقش ہے، اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں 1 2 3 4 اسی طریقے سے آپ کو اس کو تعویذ کو پر کرنا ہے۔ اور آتشی چال کا نقش جو ہوتا ہے اس کی ایک سمت ہوتی ہے مشرق کی طرف، جیسے آپ دیکھ پا رہے ہیں۔ تو آپ یہ آتشی چال کا نقش جب بھی بھریں گے تو مشرق کی طرف منہ کر کے بھریں گے۔ اس کے بعد میں آپ کو بتا دوں یہ مثلث جو نیچے بنا ہوا ہے یہ بادی چال کا ہے، اور جس طرح سے یہاں پہ دیکھ رہے ہیں آپ 1 2 3 4 اسی ترتیب سے آپ کو پورا نقش بھرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے 1 لکھا 5 لکھ دیا 9 لکھ دیا، یا 1 لکھ کے 6 لکھ دیا 8 دیا، اس طریقے سے نہیں بھرنا ہے۔ اور اس کا جو رخ ہے وہ ناظرین مغربی ہے، اور آپ کو مغرب کی طرف منہ کر کے لکھنا ہے۔ اور اس کے بعد میں آپ یہ جو دیکھ رہے ہیں آبی چال کا نقش، اس کا رخ جو ہے وہ شمالی ہے۔ یہ نقش آپ جب بھی بھریں گے تو شمال کی طرف منہ کر کے بھریں گے، اور جس طریقے سے یہ بھرا ہوا ہے 1 2 3 اس طریقے سے آپ کو پورا نقش بھرنا ہے 9 تک۔ اور یہ جو آپ خاکی چال کا نقش دیکھ رہے ہیں یہ خاکی چال میں ہے، تو آپ کو 1 2 3 4 اسی طریقے سے نقش بھرنا ہے، اور جنوب اس کا رخ ہے، اور جنوب کی طرف منہ کر کے آپ کو یہ نقش بھرنا ہوگا۔ اور میں اس کے ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ چالوں کے جو 4 عناصر ہیں یہ اس کی ضرورت کیوں پڑتی ہے، مین بات یہ آ جاتی ہے ناظرین۔ تو میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ جیسے کہ ناموں کے آتشی بادی نام لوگوں کے ہوتے ہیں، جیسے کسی کا ندیم نام ہے تو یہ بادی ہو گیا، نون بادی ہوتا ہے۔ کسی کا کلام نام ہے تو یہ خاکی ہو گیا، تو یہ کیا نام ہے، کا سے آتا ہے۔ تو اس وجہ سے ان نقشوں کی ضرورت پڑتی ہے کہ جس کے لیے آپ نقش لکھ رہے ہیں اس کا اور تعویذ کا مجاز ایک ہونا چاہیے، تب وہ تعویذ ناظرین کام کرتا ہے۔
اور اس چیز کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ اگر کسی کا آتشی ہے اور آپ نے آبی یا خاکی چال کا نقش اسے دے دیا تو وہ کام نہیں کرے گا۔ ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں، آتشی اور بادی ایک ہوتا ہے، یعنی کہ آتشی بادی ایک آپس میں مطلب محبتی تعلقات ہوتے ہیں، اور اس کا نقش اگر آپ بادی چال والے کو آتشی چال کا دیتے ہیں تو بھی کام ہو جائے گا، اور بادی والے کو آتشی چال کا نقش دیتے ہیں تو بھی کام ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے آبی اور خاکی موافق ہوتے ہیں ایک دوسرے کے لیے۔ اگر آبی والے کے لیے آپ خاکی نقش دیتے ہیں تو بھی کام ہو جائے گا، اور خاکی والے کے لیے آبی نقش دیتے ہیں تو بھی کام ہو جائے گا۔ تو ناظرین میرا کہنے کا مطلب یہ ہے، اب اس کے آتشی ہونے کا جو رنگ ہے، آتشی کا رنگ سرخ ہوتا ہے، تو آپ یہ دھیان رکھیں کہ نقش بھریں تو سرخ کاغذ لیں آتشی کے لیے، اور اگر آبی چال کا نقش آپ کو بھرنا ہے تو سفید لے سکتے ہیں، اور بادی چال کا نقش بھرنا ہے تو آپ زردئی رنگ کا کاغذ لیں گے، اور اگر آپ کو خاکی چال کا نقش بھرنا ہے تو آپ سیاہ یعنی کہ کالے رنگ کا کاغذ لیں گے تو بہتر ہے۔ ویسے آج کل سفید کاغذ پہ بھی لکھ دیتے ہیں، اس سے اثرات کم ہوتے ہیں۔ ناظرین جیسے ذرے ذرے سے مکان بنتا ہے، اسی طریقے سے اگر آپ ان چیزوں کا خیال کریں گے تو آپ کے نقوش میں اور آپ کے مقصد میں جلدی کامیابی ملے گی۔ اور ناظرین میں ایک بات بتا دوں، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کو اگر آپ یہاں سے اس کو جوڑیں گے 8 1 6 کو تو آپ کو 15 عدد نکل کے آئیں گے، اور آپ اس سمت میں جوڑیں گے تو بھی 15 جوڑیں گے، آپ اس سمت میں جوڑیں گے تو بھی 15 جوڑیں گے۔ تو ناظرین یہ جو مثلث نقش ہے یہ اما ہوا سے تعلق رکھتا ہے، جیسے کہ آپ ادھر اسکرین پہ دیکھ پا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد میں یہ بتا دوں کہ جو نقش ہیں ان کا استعمال کس طریقے سے کیا جاتا ہے۔ اگر آپ آتشی چال کا نقش لکھ رہے ہیں تو ناظرین یا تو اس نقش کو آپ جلائیں گے یا پھر اس کو آگ کے پاس کہیں دبائیں گے تاکہ اس پہ آنچ لگے، تب اس کا اثر ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے بادی چال کا میں نقش جو آپ کو بتا رہا ہوں یہ ہوا میں لٹکانے کے لیے ہوتا ہے، اور اس کو آپ اگر آگ میں رکھ دیں گے تو یہ کام نہیں کرے گا، کیونکہ جس کی جیسے عنصر ہے اسی کے متعلق آپ کو استعمال میں لینا ہے۔ یہ آبی ہے تو یہ پانی میں بہایا جائے گا یا پانی میں گھولا جائے گا، اور یہ خاکی ہے تو یہ خاکی نقش کو آپ زمین میں دبائیں گے یا کسی چیز کے نیچے دبائیں گے تو یہ کام کرے گا۔ ان عناصر کے مقصد کو آپ میں سمجھتا ہوں اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے۔ ناظرین ویڈیو زیادہ لمبا نہ ہو، اس کے آگے کی بات ہم اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا بالکل نہ بھولیں۔ جب تک کے لیے میں آپ سے وداع لیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔